آنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ باقی روزہ آسان ہے، روزہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزے کے اندر مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسم میں کوئی ایسی کھانے پینے کی حرکت نہ کریں جس سے چیز براہ راست آپ کے معدے میں جائے یا آپ کے دماغ میں جائے، بس معدہ اور دماغ ان دونوں کو بچانا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ روزے میں غسل کرتے ہیں، سارے جسم کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب روزہ رکھ کے سارے دن اے سی کے اندر سوئے ہوئے ہیں، سارا جسم سکون میں ہے، کوئی روزے میں فرق نہیں آ رہا۔ آپ روزے کی حالت میں اپنے جسم کے سکون کے لیے، راحت کے لیے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ کوئی چیز آپ کے دماغ تک پہنچے یا آپ کے معدے تک پہنچے۔ روزے کے اندر انسان کو اگر بلڈ دینا پڑے کسی کو تو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کو بلڈ لگانا پڑ گیا ہے روزے کی حالت میں، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے جس سے انجیکشن لگانا پڑتا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے ڈرپ لگانی پڑتی ہے گلوکوز وغیرہ کی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کام روزے کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر بندے کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، لیکن جان بوجھ کر نہ کرے، اپنے آپ میں غیر اختیاری طور پر آ جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا زیادہ ہی آ جائے، منہ بھر کے ہو یا اس کے علاوہ ہو، قے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ غسل اس پر فرض ہو گیا، اب وہ اٹھا، اب دیکھتا ہے کہ سحری کا ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے، اگر میں غسل کرتا ہوں تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اگر غسل نہیں کرتا تو پھر اس حال میں سحری کروں یا نہ کروں، تو وہ بندہ سحری کر سکتا ہے، کلی کر لے، وضو کر لے، جتنا کر سکتا ہے وہ کر کے سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر لے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ دن کو روزے کے ساتھ تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، غیر اختیاری طور پر غسل فرض ہو گیا، تو اب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اب بھی وہ روزے کے ساتھ غسل کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں ایک مغالطہ لگتا ہے کہ روزے کے ساتھ جب غسل کریں گے تو غرغرہ نہیں کریں گے، تو جب غرغرہ نہیں کریں گے تو غسل پورا نہیں ہوگا، اور پھر وہ لوگ یہ مسئلہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے کہ بھی ٹھیک ہے غسل تو کر لو، کلی تو کر لو، لیکن غرغرہ کر لینا پھر روزہ کھولنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر غرغرہ فرض ہے تو پھر جو افطاری کے بعد کرے گا تو کیا اس وقت تک پلید پھرتا رہے گا؟ نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، تو وہ پلید رہے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، غسل کے فرضوں میں غرغرہ نہیں ہے، غسل کے فرض میں کلی کرنا ہے۔ کلی آپ وضو کرتے ہیں روزے کی حالت میں، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ وضو کرتے ہیں، تو وضو میں کلی نہیں ہوتی، کلی ہوتی ہے، تو بالکل یہی کلی غسل میں فرض ہے۔ جو غرغرہ کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے ذرا کلی کرنا، اس لیے اس کو غرغرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کلی کرنا، غسل یعنی مکمل، یہ روزے کے حالت میں ہو سکتا ہے، اس میں غسل میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہتی۔ اس لیے ہاں یہ لفظ میں نے عرض کیا ایک کہ اگر غسل روزے کی حالت میں غیر اختیاری طور پر فرض ہو جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ جان کے بد نگاہی کرتا رہا، یقین جانیے پچھلے سال کچھ، اس سال تو اتنا روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ فون آ جاتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، میاں بیوی نے افطاری کی، افطاری کے بعد ہی اکٹھے لیٹ گئے ایک بیڈ پر، ایک ہی بستر پر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بوس و کنار کرتے ہوئے، ہاتھ لگاتے ہوئے، آج کل مردوں کی حالت ویسی ہے، غسل فرض ہو گیا۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، میرے خیال میں کوئی ایک دن بھی ابھی تک میرے سے ناغہ نہیں ہوا جو مسئلہ نہ پوچھا ہو۔ پچھلے سال تو ایک مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب کہتا ہے میں روزہ رکھ کے سویا، میاں بیوی دونوں روزے دار تھے، دونوں کا روزہ ختم، دونوں پر کفارہ آ گیا۔
تو کتنا بے احتیاطی ہے، پتہ ہے اپنی طبیعت کا، تو ایسا نہ کیا جائے۔ جان بوجھ کے اگر یہ اسباب اختیار کی جائے، مثلا ایک بندہ بیٹھا ہے جان کے وہ یاد کرتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، اب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، جان کے اپنے آپ کو ان خیالات میں الجھا رہا ہے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگر اپنے ہاتھ سے روزہ توڑا، غسل فرض کیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میاں بیوی کوئی اور عورت بوس و کنار سے روزہ توڑا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہوگی۔ لیکن اگر باقاعدہ جماع یا زنا کر لیا تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا، صرف غسل فرض ہوا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ لیکن غیر اختیاری طور پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انسان ناخن کاٹتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بال کٹواتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی بندہ تیل لگاتا ہے، سر پہ مالش کرتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جسم پہ سر پہ مالش کرے، چاہے بعض لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ بھی زیادہ رگڑ کے اگر سر پہ مالش کی جائے تالو پر تو پھر تیل اندر چلا جاتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تیل مالش جیسی بھی کی جائے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، چاہے وہ تر مسواک ہو خشک مسواک ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ٹوتھ پیسٹ جو دوائی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، باقی اپنا اس سے برش، خالی برش کرنے سے یا مسواک کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی خوشبو سونگھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بتی کا جو دھواں ہوتا ہے وہ اگر قریب ہو اور بندہ اس کو قصداً کھینچ کے اپنے ناک سے یا منہ کے ذریعے سے ہوا کو، سانس کو کھینچ کے اندر لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کا مستقل اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اس دھوئیں کا اپنا مستقل وجود ہوتا ہے، تو اگر یوں کھینچے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بلکہ اکثر نے یاد کیا ہوا ہے کہ جی صبح کی اذان ہوتی رہے کھاتے رہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے ایک لمٹ ہے، یہ حد کھڑی ہے، اس سے پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہے، یہ لکیر کھڑی ہے۔ اب اذان اس سے پہلے جائز نہیں ہے اور روزہ اس کے بعد بچتا نہیں ہے، یہ لکیر جو کھڑی ہے نا، یہ لکیر ہے رات اور دن کی، جس کو فجر صبح صادق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی اذان دے تو وہ اذان نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر نماز کی اذان اس نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، صبح کی ہو تب بھی، ظہر کی ہو تب بھی، عصر کی ہو تب بھی، مغرب کی ہو تب بھی، عشاء کی ہو تب بھی۔ کسی نماز کی اذان اس نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ وقت شروع ہوگا تو اذان ہوگی، اگر غلطی سے پہلے دے دی ظہر کی اذان، ابھی وقت ظہر کا شروع نہیں ہوا تھا تو اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ عصر کی اذان اگر پہلے دے دی، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا تو اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے فجر کی اذان بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے روزہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ قصداً جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے تو اس بیچارے کا روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک ہے غلطی سے کہ اس نے سمجھا تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، ابھی دن شروع نہیں ہوا، اور اب وہ کھاتا رہا، پھر کسی نے اللہ کا بندہ ہو تو 5 منٹ پہلے روزہ بند ہو گیا تھا تو پھر روزہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو علم نہیں تھا، یہ خطا تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت کو بھول اور خطا معاف کر دی ہے۔ بھول سے کوئی کام ہو جائے، خطا سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ مواخذہ نہیں فرماتے، پکڑے نہیں فرماتے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ دین سیکھنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دین کو سیکھیں، اور ویسے ایک مسئلہ سیکھیں تو 100 رکعت نماز کا ثواب، اور اگر رمضان میں سیکھیں تو کم از کم یہ ہے کہ 7000 رکعت نماز کا ثواب ہے ایک مسئلہ سیکھنے پر۔ ابھی میں نے آپ کو 10-15 مسئلے بتا دیے ہیں، تو اب 10-15 مسئلے میں آپ ذرا اس کو کالکولیٹ کریں کہ کتنا نیکیاں ہیں جو بندہ اس بات کو سمجھتا ہو۔ دنیا کے ٹکوں کا پتہ چلتا ہے کہ آج اتنی کمائی، اتنی کمائی، اتنی کمائی، وہاں تو 1-1 روپے کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں نیکیوں کے بارے میں ہاں اس وقت پتہ چلے گا جب یہ دھوکے باز آنکھ بند ہوگی، جس نے ہمیں دنیا کے نقشے دکھا کے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ قبر میں جائیں گے، اب اندر کی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا آئے کاش وہ ایک نیکی، نیک سے نیک بندہ، نیک سے نیک بندہ، نیک سے نیک بندہ
اپنے اس لحظے پر افسوس کرے گا جو لحظہ اس نے غفلت میں گزار دیا تھا۔ کاش کہ وہ ایک لحظہ بھی میں غفلت میں نہ گزارتا اور اس میں سبحان اللہ کہہ لیتا، الحمدللہ کہہ لیتا، اللہ اکبر کہہ لیتا۔ بندہ افسوس کرے گا اس پر۔ اس لیے یہ دین سیکھنے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، دین کو سیکھو۔ یہاں جو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے 143 آیت ہے سورۃ نساء کی، اس میں اللہ نے دین کے کتنے مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہارا نشہ اتنا اتر جائے کہ جان لو تم جو تم منہ سے کہہ رہے ہو۔ اب اس جملے کو ذرا سوچئے، اللہ کے لیے ذرا سوچئے۔ ایک ہے میں نے اللہ نہ کرے کسی بندے نے شراب پی لی، کوئی اور نشہ آور چیز کھا لی، اس سے اس کو پتہ نہیں کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اور ہم جو سارے بیٹھے ہیں میرے سمیت ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے نماز میں ابھی کیا سنا ہے، ہم کس نشے میں ہیں۔ شراب پیے بغیر ہم دنیا کے نشے میں ہیں، شراب پیے بغیر ہم غفلت کے نشے میں ہیں، اتنے بڑے نشے میں ہیں کہ ابھی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی قرات کی، دوسری رکعت میں کون سی قرات کی، تو نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، ابھی مجھے بتا تو نے پہلی رکعت میں کیا سورت پڑھی تھی، دوسری میں کیا پڑھی تھی، پتہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں پتہ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ اتنا تو کم از کم تمہیں شعور ہو، اتنا تو نماز کی طرف توجہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ ایک شراب کا نشہ ہے اور ہمیں غفلت کا نشہ ہے، ہمیں دنیا کا نشہ ہے، اور اس نشے میں ہر بندہ مبتلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہتا یہ میں کبھی نشہ میں نے کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے تو نے نشہ شراب کا نہیں کیا لیکن غفلت کا نشہ تیرے اوپر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور دنیا کا نشہ تو بالکل اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے بدمست ہو چکے ہیں ہم۔ تو فرمایا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز جیسی عبادت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کس حال میں؟ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ کب تک نہ جائیں؟ حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان سکو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ تمہیں اپنی زبان سے نکلنے والی بات کا پتہ تو ہو کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہم نے نماز میں، کسی کو یاد بھی ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، رکوع کے تسبیحات کا ترجمہ نہیں آتا، سجدے کی تسبیحات کا ترجمہ نہیں آتا، تشہد کا ترجمہ نہیں آتا، تو قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہارا نشہ اتنا نہ اتر جائے کہ تمہیں پتہ تو ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا اس مسئلے کو سوچیں تو ہماری نمازیں کس حال میں جا رہی ہیں، کس کھاتے میں جا رہی ہیں۔ بڑے فن خواں بنے پھرتے ہیں، میں بڑا نمازی، میں بڑا نمازی، میں بڑا صوفی، میں بڑا تہجدی، میں بڑا اشراقی، میں بڑا فلاں، میں تو بڑے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تیری نمازوں کا پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی، جب اللہ کے ہاں لگے گی چھلنی، پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اب دوسروں کی طرف وہ بے نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، یہ پتہ نہیں ہوگا سارے بابے بے نمازی بنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کتنا کم عقلی ہے کہ میں محنت بھی کروں اور اپنی محنت کو ضائع کر دوں، اور وہ بھی رمضان کی محنت میرے بھائیوں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی محنت کو قیمتی بناؤ۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری سورہ جس میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنبا الا عابر سبیل، اور جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گویا ناپاکی کی جو حالت ہے جیسے اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں ایسے نماز نہیں ہوتی۔ جتنی ناپاکی سے نفرت کرتے ہو اتنا ہی نشے سے نفرت کرو، اتنا ہی منشیات سے نفرت کرو، اتنا ہی ہر نشہ آور چیز سے نفرت کرو۔ الا عابر سبیل، ہاں مسافر ہو تو پھر تمہیں تیمم سے گزارا چل جائے گا، پھر پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر مسافر کے لیے جب پانی نہیں ہوگا، سفر میں ہوگا، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب اونٹ گھوڑے کے سفر ہوتے تھے، جنگلات کے ریگستانوں کے سفر ہوتے تھے، پانی نہیں ملتے تھے۔ حتیٰ تغتسلوا، تو جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔
جب تک غسل سے پاکی نہیں ہو جاتی نماز کے قابل نہیں ہو، جب تک نشہ اتر نہیں جاتا جس سے تم اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھو تم نماز کے قابل نہیں ہو۔ ان دونوں باتوں کو قرآن برابر رکھ رہا ہے۔ جیسے جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ ہو جائے نماز کے قریب نہیں جانا، ایسے ہی جب تک غفلت کا نشہ، دنیا کا نشہ، شراب کا نشہ، حفیم فلاں منشیات کا نشہ جب تک وہ اتر نہ جائے نماز کے قابل نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔